اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب المناقب، حدیث نمبر 3522، اردو ترجمہ۔ زمزم کا واقعہ۔ ہم سے زید نے جو اقزم کے بیٹے ہیں بیان کیا، کہا ہم سے ابو قنیبہ سلم بن قنیبہ نے بیان کیا، ان سے مسنہ بن سعید قصیر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو حمزہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کے اسلام کا واقعہ تمہیں سناؤں؟ ہم نے عرض کیا ضرور سنائیے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بتلایا، میرا تعلق قبیلہ غفار سے تھا۔ ہمارے یہاں یہ خبر پہنچی تھی کہ مکے میں ایک شخص پیدا ہوئے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہیں۔ پہلے تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ اس شخص کے پاس مکے جا، اس سے گفتگو کر اور پھر اس کے سارے حالات آ کر مجھے بتا۔ چنانچہ میرے بھائی خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور آن صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور واپس آ گئے۔ میں نے پوچھا کیا خبر لائے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو اچھے کاموں کے لیے کہتا ہے اور برے کاموں سے منع کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ تمہاری باتوں سے تو میری تشفی نہیں ہوئی۔ اب میں نے توشے کا تھیلا اور چھڑی اٹھائی اور مکے آ گیا۔ وہاں میں کسی کو پہچانتا نہیں تھا اور آپ کے متعلق کسی سے پوچھتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ میں صرف زمزم کا پانی پی لیا کرتا تھا اور مسجد حرام میں ٹھہرا ہوا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ میرے سامنے سے گزرے اور بولے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس شہر میں مسافر ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہاں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ بیان کیا کہ تو پھر میرے گھر چلو۔ پھر وہ مجھے اپنے گھر ساتھ لے گئے۔ بیان کیا کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ گیا، نہ انہوں نے کوئی بات پوچھی اور نہ میں نے کچھ کہا۔ صبح ہوئی تو میں پھر مسجد حرام میں آ گیا تاکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی سے پوچھوں، لیکن آپ کے بارے میں کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ بیان کیا کہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ میرے سامنے سے گزرے اور بولے کہ کیا ابھی تک آپ اپنے ٹھکانے کو نہیں پا سکے؟ بیان کیا میں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا پھر میرے ساتھ آئیے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس شہر میں کیوں آئے؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کہا آپ اگر ظاہر نہ کریں تو میں آپ کو اپنے معاملے کے بارے میں بتاؤں۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ تب میں نے ان سے کہا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہاں کوئی شخص پیدا ہوئے ہیں جو اس نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں نے پہلے اپنے بھائی کو ان سے بات کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن جب وہ واپس ہوئے تو انہوں نے مجھے کوئی تشفی بخش اطلاعات نہیں دی، اس لیے میں اس ارادے سے آیا ہوں کہ ان سے خود ملاقات کروں۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے اچھا راستہ پایا ہے کہ مجھ سے مل گئے، میں انہی کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں، جہاں میں داخل ہوں آپ بھی داخل ہو جائیں۔ اگر میں کسی ایسے آدمی کو دیکھوں گا جس سے آپ کے بارے میں مجھے خطرہ ہوگا تو میں کسی دیوار کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا، گویا کہ میں اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں۔ اس وقت آپ آگے بڑھ جائیں۔ چنانچہ وہ چلے اور میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا، اور آخر میں وہ ایک مکان کے اندر گئے اور میں بھی ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اندر داخل ہو گئے۔ میں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اسلام کے اصول و ارکان مجھے سمجھا دیجیے۔ آپ نے میرے سامنے ان کی وضاحت فرمائی اور میں مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، اس معاملے کو بھی پوشیدہ رکھنا اور اپنے شہر کو چلے جانا۔ پھر جب تمہیں ہمارے غلبے کا حال معلوم ہو جائے تب یہاں دوبارہ آنا۔ میں نے عرض کیا اس ذات کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں تو ان سب کے سامنے اسلام کے کلمے کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ وہ مسجد حرام میں آئے۔ قریش کے لوگ وہاں موجود تھے اور کہا اے قریش کی جماعت سنو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ سسم قریشیوں نے کہا کہ اس بددین کی خبر لو، چنانچہ وہ میری طرف لپکے اور مجھے اتنا مارا کہ میں مرنے کے قریب ہو گیا۔ اتنے میں حضرت عباس آ گئے اور مجھ پر گر کر مجھے اپنے جسم سے چھپا لیا اور قریشیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ارے نادانو، قبیلہ غفار کے آدمی کو قتل کرتے ہو؟ غفار سے تو تمہاری تجارت بھی ہے اور تمہارے قافلے بھی اس طرف سے گزرتے ہیں۔ اس پر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر جب دوسری صبح ہوئی تو پھر میں مسجد حرام میں آیا اور جو کچھ میں نے کل پکارا تھا اسی کو پھر دہرایا۔ قریشیوں نے پھر کہا، پکڑو اس بددین کو، جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کل کیا تھا وہی آج بھی کیا۔ اتفاق سے پھر عباس رضی اللہ بن مطلب آ گئے اور مجھ پر گر کر مجھے اپنے جسم سے انہوں نے چھپا لیا، اور جیسا انہوں نے قریشیوں سے کل کہا تھا ویسا ہی آج بھی کہا۔ عبداللہ بن عباس انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی ابتدا اس طرح سے ہوئی تھی۔ حدیث نمبر 3523، اردو ترجمہ۔ عرب قوم کی جہالت کا بیان۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے محمد نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبیلہ اسلم، غفار، مزینہ اور جہینہ کے کچھ لوگ، یا انہوں نے بیان کیا کہ مزینہ کے کچھ لوگ، یا بیان کیا کہ جہینہ کے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یا بیان کیا کہ قیامت کے دن قبیلہ اسد، تمیم، حوازن اور غطفان سے بہتر ہوں گے۔ حدیث نمبر 3524، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے بشر نے، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس نے کہ اگر تم کو عرب کی جہالت معلوم کرنا اچھا لگے تو سورہ انعام میں 130 آیتوں کے بعد یہ آیتیں پڑھ لو۔ یقیناً وہ لوگ تباہ ہوئے جنہوں نے اپنی اولاد کو نادانی سے مار دیا، سے لے کر وہ گمراہ ہیں راہ پانے والے نہیں تک۔ حدیث نمبر 3525، اردو ترجمہ۔ اپنے مسلمان یا غیر مسلم باپ دادوں کی طرف اپنی نسبت کرنا۔ اور عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کریم بن کریم بن کریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے، اور برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے، کہا ان سے عمر بن مرح نے، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب سورہ شعراء کی یہ آیت اتری، اے پیغمبر اپنے قریشی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مختلف قبیلوں کو بلایا، اے بنی فہرہ، اے بنی عدی، جو قریش کے خاندان تھے۔ حدیث نمبر 3526، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم سے قبیصہ نے بیان کیا، انہیں سفیان نے خبر دی، انہیں حبیب بن ابی ثابت نے، انہیں سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اتری تو آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ قبائل کو دعوت دی۔ حدیث نمبر 3527، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، کہا ہم کو ابو زناد نے خبر دی، انہیں اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد مناف کے بیٹو، اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو، یعنی نیک کام کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لو۔ اے عبد المطلب کے بیٹو، اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ سے خرید لو۔ اے زبیر بن عوام کی والدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، اے فاطمہ بنت محمد،
تم دونوں اپنی جانوں کو اللہ سے بچا لو، میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں کچھ اختیار نہیں رکھتا، تم دونوں میرے مال میں سے جتنا چاہو مانگ سکتی ہو۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المناقب کی حدیث نمبر 3522 سے حدیث نمبر 3527 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔